بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے، اور میرے ساتھ موجود ہیں آپ کی میری جانی پہچانی شخصیت ہیں، مشہور معبر ہیں حافظ مفتی صدر امجدی صاحب، جو بتائیں گے کہ خواب کیا کہتے ہیں۔ ناظرین صاحب، پچھلے ہفتے ہم نے ابتدائیے میں گفتگو کی تھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ تھوڑا سا سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا کہ آپ کا تعارف کراؤں کہ آپ کی ولادت باسعادت حجاج بن یوسف کے دور میں ہوئی تھی، جو کہ تقریباً سن 80 ہجری کا دور تھا۔ اپنے دور کے جید عالم تھے، ان کو کہا گیا کہ قاضی وقت کا عہدہ سنبھال لیں۔ آپ نے انکار کیا تو اس وقت جو خلیفہ تھا ابو جعفر منصور دوئم، اس نے آپ کو زہر دے کر شہید کیا۔ بہت بڑے مرتبے پر فائز تھے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر موجود تھا کہ سرہانے بیٹھ کر میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عمر رسیدہ شخص بھی موجود ہیں۔ میں فرط جذبات میں گیا کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو بوسہ دوں۔ قریب گیا تو میرے ذہن میں آیا یہ بزرگ کون ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں پہچانے؟ یہ تمہاری قوم کے امام ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ سننا تھا کہ مجھے اپنی اور اپنی قوم کے لیے بڑی امیدیں بن گئیں کہ ہمارے امام ایسے امام ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت خواب سچے خواب ہوتے ہیں۔ سچے خوابوں میں لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے آپ نے بھی اگر سچے خواب دیکھے ہیں تو آپ رابطہ کریں ہم سے ان دیگر ٹیلی فون نمبرز پر جو آپ کے ٹی وی اسکرین پر ہم ڈسپلے کر رہے ہیں۔ ہم سنیں گے آپ نے کیا خواب دیکھے، اور مفتی صدر امجدی صاحب بتائیں گے کہ خواب کیا کہتے ہیں۔ مباشر گفتگو کا آغاز کریں گے مصعب سے۔ مصعب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصعب، تھوڑا سا سلسلے میں چاہوں گا آگے بڑھائیں کہ جن کی امامت میں ہم اپنی زندگی کے روز و شب گزار رہے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ میں اپنے بہت ہی اچھی بحث کا آغاز کیا، اور نعمان بن ثابت جنہیں ہم امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، دیکھیں یہاں پر ایک بات میں عرض کروں کہ نعمان، اس کے اگر لغوی معنی دیکھے جائیں تو نعمان اس گھاس کو کہا جاتا ہے کہ جس پر بنیادیں قائم ہوں، یا اس خون کو کہا جاتا ہے کہ جس پر بدن کا ڈھانچہ قائم ہو۔ نعمان کہتے ہیں اس خون کو کہ جس پر بدن کا ڈھانچہ قائم ہو۔ اگر وہ خون نہ ہو تو کیا ہو جائے؟ بدن ریزہ ریزہ ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو اس اعتبار سے بھی آپ کی ذات کریمہ دین اسلام کے لیے اور مختلف مذاہب کے لیے، یعنی مذاہب سے مراد ائمہ اربعہ کے مذاہب ہیں، تو ان کے لیے آپ کی ذات ایک خون کی حیثیت رکھتی ہے، بنیادی خون، کہ جس پر جو ہے وہ یہ ڈھانچہ قائم کیا گیا ہے۔ کیونکہ اگر آپ اجتہاد نہ فرماتے یا آپ اتنے مسائل کو قرآن و حدیث سے اخذ نہ فرماتے تو آج دین اسلام اتنی آسان صورت میں ہمارے سامنے نہ ہوتا۔ اور میں یہاں پر یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے قرآن و حدیث کی بنیاد پر قیاس کی بنیاد رکھی، قرآن و حدیث سے ہی قیاس کی بنیاد رکھی، پھر اجماع امت بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، امام جعفر صادق یہ بیٹے ہیں امام باقر کے، امام باقر یہ بیٹے ہیں امام زین العابدین کے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور امام زین العابدین یہ صاحبزادے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ پیڑھی ہے، آپ دیکھیں تو اس وقت ظاہر کمیونیکیشن کا دور نہیں تھا، تو کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ کے خلاف آپ کو تھوڑا سا کہا کہ یہ اصحاب الرائے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں۔ تو یہ جو روایت ہے یہ امام جعفر صادق کے متعلق بھی ملتی ہے، اور ایک روایت میں امام باقر کی بھی یہ روایت موجود ہے کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے وہ حرم پاک آئے تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم وہی ہو کہ جو ہمارے نانا کے دین میں رائے کو دخل دیتے ہو۔ میرے خیال میں کال ہے تو آپ لے لیجیے۔ بہت خوبصورت واقعہ ہے، لیکن بہرحال شروع کرتے ہیں آج کے کالر سے ان کے خواب سننا۔ یا السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی، چلے۔ اچھا، میں نے فوراً اپنی بات کو جو ہے نا وہ ختم کیا ہے درمیان سے، تاکہ کالرز کا حرج نہ ہو۔ تو
کہا فرمایا کہ آپ وہی ہیں جو ہمارے نانا کے دین میں رائے کو دخل دیتے ہیں. تو آپ نے انتہائی ادب و احترام کا مظاہرہ کیا اور فرمایا کہ چونکہ آپ میرے حضور نبی کریم علیہ السلام کی آل سے ہیں تو آپ کی حرمت بھی وہی والی ہے. آپ استاد کے مرتبے پر بیٹھیں اور خود شاگرد بن کر بیٹھیں. اور فرمایا عرض کی کہ میں حضور کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. تو فرمایا کرو. کہا یہ بتائیں کہ نماز زیادہ اہم فرض ہے یا روزہ؟ تو سب کو معلوم ہے کہ اعمال میں سب سے زیادہ جو اہم فرض ہے وہ نماز ہے. تو فرمایا نماز. تو فرمایا کہ اگر میں اپنی رائے کو دخل دیتا تو وہ خواتین جو ایام مخصوصہ میں آتی ہیں اگر وہ ایام مخصوصہ میں نماز چھوڑ دیں تو ان کی قضا نہیں ہوتی، اور ایام مخصوصہ میں ماہ رمضان کے روزے چھوٹ جائیں تو بعد میں ان کی قضا ہوتی ہے ایام منہیہ کے علاوہ. فرمایا میں رائے کو دخل دیتا تو میں حکم دیتا کہ نماز کی قضا کی جائے، جو نماز چھوٹی ہیں وہ پڑھی جائیں، اور ماہ رمضان کے روزے جو چھوٹے ہیں وہ نہ رکھے جائیں. لیکن میں نے رائے کو دخل نہیں دیا، میں نے آپ کی نانا کی حدیث پر من وعن عمل کیا. پھر دوسری بات فرمائی یہ بتائیں کہ جو ہے وہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا مادہ منویہ؟ تو کہا کہ پیشاب ناپاک ہے. تو فرمایا کہ اگر میں اپنے رائے کو دخل دیتا تو میں پیشاب کرنے والے کو حکم دیتا کہ وہ غسل کرے، اور مادہ منویہ جس کا خارج ہوا تو میں اس کو حکم دیتا کہ وہ وضو کرے. ٹھیک ہے نا. رائے کو دخل نہیں دیا، آپ کی نانا کی حدیث پر من وعن عمل کیا. پھر فرمایا یہ بتائیں کہ یعنی مرد زیادہ قوت والا ہے یا عورت؟ کہا مرد قوت والا ہے. تو کہا کہ میں اگر اپنے رائے پر عمل کرتا. کالر کو شامل جی بالکل. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری جی اللہ کا شکر ہے. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. پچھلی دفعہ آپ کا نیٹ ورک ملا ہے، جی جی آپ سنائیے تو بعد میں لائٹ چلی گئی. وہ ہمارے پنجاب میں کچھ ایسا ہی مسئلہ ہے. اچھا تو وہ میں نے خواب کی تعبیر ضرور میں نے اپنے شوہر کے حوالے سے خواب دیکھی تھی، تو وہ میں نے سنائی ہے تو لیکن تعبیر نہیں سن پائی میں. اچھا خواب ذرا ریپیٹ کریں گی کون سا تھا اشارتاً تاکہ ہمیں یاد آ جائے. ہاں خواب یہ تھا کہ میرے شوہر نے بہت سے طوفان دیکھا، لاوا پھٹتے دیکھا، بجلیاں چمکتے دیکھی اور لاوے پھٹ رہے ہیں، بہت پریشان ہے، سب کچھ تباہ ہو رہا ہے. اور ایک عورت اور بیٹی تخت پہ بیٹھی ہے، بچی وہ بھی تباہ ہو گئی، اس کی گاڑی بھی تباہ ہو گئی. پھر میرے خاوند نے اپنے جوتے اتارے، ننگے پاؤں پہاڑی کی طرف چڑھا. جوتے اتار کے ننگے پاؤں پہاڑی کی طرف شوہر. جی اچھا. وائٹ گھر دیکھا اور ادھر دیکھا کہ میں کھڑی ہوں. کہتا کوئی ہے تو میں کھڑی ہوں تو کہتے شکر ہے آپ بچ گئی ہو. اچھا ایک یہ خواب تھا. اور سیکنڈ ساتھ ہی دیکھا کچھ عرصے پہلے میں نے بھی کہ میں اور یہ جا رہے ہیں، گاڑی جو ہے وہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہماری اپنے آپ چلی گئی ہے اور وہ دلدل میں پھنسنے لگی ہے. آپ کی گاڑی از خود چلی گئی ہے اور وہ گٹر میں پھنس گئی ہے. اچھا ہاں دلدل میں جا رہی ہے، نیچے جا رہی ہے گاڑی، دلدل میں جا رہی ہے. دلدل میں جا رہی ہے. میں کہہ رہی ہوں کہ ہم دونوں مریں گے تو کٹھے، لیکن وہ ایک چادر لیتے ہیں میرے اور اپنے سر کے اوپر دیتے ہیں. اور ساتھ ہی کیا ہوتا ہے اللہ کی مدد سے ہماری گاڑی سائڈ پہ چلی جاتی ہے اور ایک وائٹ سا گھر ہے اس گھر کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے. یہ ان کی گاڑی دلدل میں جاتی ہے، الگ کھڑے جاتے ہیں، پھر یہ اللہ کی مدد آتی ہے، گاڑی سائیڈ میں ہو جاتی ہے، ایک سفید سا. نہیں وہ میرا خاوند سر پہ چادر بھی دیتا ہے مجھے اپنے اور میرے اوپر چھت بنا کے چادر دیتا ہے. ایک گولڈن کلر کی ہے ان کے شوہر چادر کی چادر ہے. ہاں ہاں جی جی اچھا. تو وہ چھت میرے اوپر دیتا تو اتنے میں ہماری مدد ایسی آتی کہ گاڑی ہماری خود ہی سائڈ سے ایک وائٹ مکان کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے. وائٹ مکان کے پاس گاڑی خود کھڑی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے میری بہن. اچھا ان کے شوہر کیا کام کرتے ہیں؟ آپ کے شوہر کیا کام کرتے ہیں؟ آپ کے شوہر اچھا کال ڈراپ ہو گئی. بھارت چلے پہلے ان کی تعبیر بتا دی، پچھلے ہفتے سے یہ منتظر تھی. میں عرض کرتا ہوں لیکن وہ بات مکمل ہو جائے. تو کہا کہ مذکر یعنی مرد زیادہ قوت والا ہے یا عورت؟ کہا کہ عورت قوت والی ہے. تو کہا کہ قرآن کریم میں ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ جہاں پر وراثت کا معاملہ آتا ہے تو قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ مرد کو جتنا دیا ہے تو اس سے آدھا عورت کو دیا جائے. اگر میں رائے پر عمل کرتا تو میں کمزور کو پورا دیتا اور مرد کو میں آدھا دیتا، لیکن میں رائے پر عمل نہیں کرتا. میں آپ کی نانا کی حدیث پر عمل کرتا ہوں. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے، گلے لگایا آپ کو ماتھے سے چوما اور فرمایا کہ واقعی آپ نانا کے دین کی خدمت کر رہے ہیں. تو یہ آپ کا مقام اور مرتبہ ہے. اور یہاں پر میں ایک بات بھی عرض کروں کہ جس وقت آپ چھوٹے تھے امام قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور بزرگ ہیں اور بڑے صاحب علم. تو جب وہ کوفہ میں آئے تو انہوں نے کہا کہ تم جو سوال پوچھنا چاہو
پوچھو. ایک مجمع لگا ہوا تھا تو لوگ خاموش. ایک بچہ اٹھا اور اس نے کہا کہ حضور یہ بتائیے سلیمان علیہ السلام جس چونٹی کی آواز کو سن کر باتیں سن کر ہنسے تھے مسکرائے تھے, یہ بتائیں کہ وہ چونٹی مذکر تھی یا مؤنث تھی؟ اللہ اکبر. اچھا, خاموش ہو گئے وہ. تو کہا کہ بچے تم بتاؤ. کہا کہ وہ چونٹی مؤنث تھی. کہا کیسے؟ کہا کہ قالت نملتن ہے, یہ گولتا جو ہے نا یہ علامت تانیث ہے. تو کہا یہ اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے کہ وہ مؤنث تھی. تو امام قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سراہا کہ وہ بچہ کون تھا پتہ ہے؟ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے. اور اتنے مطلب اتنے ذہین و فتین کہ آپ کے متعلق آتا ہے کہ قرآن و حدیث سے جو آپ نے مسائل اخذ کیے تو اس میں 70,000 احادیث کا آپ نے ذکر فرمایا. 70,000 احادیث کا. اور امام اعمش جو کہ ایک بہت بڑے محدث ہیں, تو کسی بات پر آپ کا بیوی سے جھگڑا ہوا. بیویاں کہتی ہیں نا کہ یہ لے آؤ, وہ لے آؤ, دودھ لے آؤ, دہی لے آؤ, آٹا ختم ہو گیا ہے. اب کوئی کتنا بھی بڑا محدث ہو تو گھر میں تو یہ ساری چیزیں لانی ہوتی ہیں. تو آپ کو غصہ آ گیا. آپ نے کہا کہ اگر تم نے مجھے ابھی آٹا ختم ہونے کے لیے کہا نا تو تمہیں طلاق دے دوں گا. تمہیں طلاق. پھنس گئے, آٹا تو ختم ہونا ہے. تو آپ کی بیوی جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ اس کا کوئی مسئلہ نکالیں, حل نکالیں کہ یہ تو آٹا تو ختم ہوگا اور میں کہوں گی تو طلاق پڑ جائے گی. تو فرمایا کہ مسکراتے ہوئے فرمایا کہ جب بھی تمہارا آٹا ختم ہو, کنستر خالی ہو جائے, تو کنستر ان کی قمیص کے ساتھ ازار کے ساتھ باندھ دینا. جب وہ اٹھیں گے تو ان کو خود معلوم ہو جائے گا. اور انہوں نے ایسا ہی کیا. اور جب کنستر کی آواز آئی تو غصے سے پیچھے مڑ کر دیکھا, پھر ہنس پڑے, کہا مجھے لگتا ہے کہ تمہیں یہ امام اعظم ابو حنیفہ نے مسئلہ پتا ہے. ماشاءاللہ. چلے ناظرین سنتے ہیں آپ کا خواب. السلام علیکم. جی میری بہن کون, کہاں سے؟ انکل میں گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں. ذرا سا اونچی آواز میں بولے پلیز. جی میں گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. جی انکل میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نا رات کا ٹائم ہے تو میں نا ایک دکان پر گئی ہوں. گھر کے پاس ہی ایک دکان ہے, وہاں پر ایک منٹ, آپ نے دیکھا رات کا ٹائم ہے, آپ ایک دکان پر گئی ہیں, پھر اور میں نے وہاں سے جو چیز لینی تھی وہ لے لیا. تو جب واپس آنے لگی ہوں تو سامنے نا ایک کتا کھڑا ہے. اچھا, آپ نے دکان سے کوئی چیز دی, واپس آنے کے, میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں, مفتی صاحب سن نہیں پا رہے کہ ہمارا اسپیکر صحیح کام نہیں کر رہا. کیا چیز خریدی تھی آپ نے؟ پتا یہ مجھے پتا نہیں ہے. کرانے کی دکان ہے, وہاں کرانے کی دکان سے کوئی خریدا, واپسی سے ایک کتا راستے میں کھڑا ہوا. جی جب میں گھر آنے لگی ہوں تو ایک کتے, میں کہتی میں دوسری سائڈ سے چلی جاتی ہوں. جب میں دوسری سائڈ سے جانے لگتی ہوں تو اس طرف بھی ایک کتا ہوتا ہے. پھر مجھے ایک چھوٹا سا کمرہ دکھائی دیتا ہے, میں اس کمرے میں چلی جاتی ہوں. وہاں پر 2 سانپ ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے, اور وہاں پر میری کزن میری بہن بھابھی سوئی ہوتی ہیں. میں بھی وہاں سو جاتی ہوں. اور پھر آگے صبح ہوتی ہے, میں اپنے گھر میں ہوتی ہوں. تو آپ کی اندر میں اپنے گھر میں ہوتی ہوں, صبح ہو جاتی ہے تو میری بھابھی کہتی ہے کہ سانپ دیکھے. میں نے کہا نہیں کہتی, وہ دیکھو چھت پر جا رہی ہیں. تو وہ دونوں سانپ میں سیڑھی اتر کے چھت پہ جا رہے ہوتے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ دیکھیے آپ کے سانپ چل رہے تھے, میں بھی ننگے پاؤں وہاں چل رہی تھی. سانپ آپ کو کچھ نہیں کہتے ہیں؟ سانپ آپ کو کچھ کہتے ہو تو نہیں, ڈراتے تو نہیں ہے؟ نہیں ڈراتے نہیں ہیں, لیکن میں کہتی ہوں کہ جہاں پر کتے نے بھی آپ کو نہیں خوفزدہ نہیں کیا؟ وہاں میں ننگے پاؤں چل رہی تھی تو میرے ننگے پاؤں کے نیچے نا سوج گیا ہوتا ہے, تھوڑا سا سوجا ہوتا ہے, سوجن آ جاتی ہے پاؤں کے نیچے. اچھا کتا کچھ کہتا تو نہیں ہے؟ میں نے بالکل چھوٹا سا خواب کیا کہ انکل میں نے دیکھا کہ میں اچھا ایک منٹ مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں, ذرا آرام سے بیان کریں تاکہ ہم صحیح سنیں اور آپ کو صحیح جواب دیں. کتے نے کچھ کہا تو نہیں آپ کو؟ نہیں کچھ بھی نہیں کہا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ پڑھتی ہیں؟ بس وہ کھڑا ہے تو میں ڈر رہی ہوں. ڈر رہی ہیں آپ اسٹوڈنٹ ہیں, کیا کرتی ہیں آپ؟ میں فری ہوتی ہوں. کوئی رشتوں میں پریشانی ہے؟ کوئی رشتوں میں پریشانی تو نہیں ہے آپ کے؟ ہے تھوڑی بہت ہے. اچھا ٹھیک ہے. دوسرا خواب بیان کریں. دوسرا خواب بیان کیجیے گا. بلیک کلر کا سانپ ہے, میں کاٹ رہی ہوں, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر رہی ہوں. بلیک کلر کا سانپ ہے, آپ اس کو کاٹ کے اس کو ٹکڑے کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. اور بلیک ہے, بلیک کالا. جی کالا, جی ہاں. پھر تو میری بہن کہتی ہے کہ سانپ کو میں نے وہ پکانے کے لیے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہوں. تو میری بہن کہتی ہے تم اور اس کا نا سر جو ہے وہ کاٹ کے پھینک دو. تو میں کہتی ہوں بھائی نے پکانا ہے, بھائی سے پوچھ لیتی ہوں, بھائی سے پوچھتی ہوں تو بھائی کہتے رہنے دو اس میں. ٹھیک ہے, سانپ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے پکانے کے لیے بھائی کہتا ہے رہنے دو اس کو جانے دو. ٹھیک ہے, آپ نے 2 خواب بیان کیے ہیں. اب آپ تھوڑا سا انتظار کیجیے, مفتی سہیل صاحب بتانے میں لگے ہیں کہ آپ کے خواب کیا کہتے ہیں. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہن نے لاہور سے یہ پوچھا کہ ان کے شوہر نے خواب دیکھا کہ طوفان ہے, بجلیاں چمک رہی ہیں
اور چمکتے ہوئے دیکھا، اور پھر ان کے شوہر جوتے اتار کر بھاگتے ہیں اور پھر بھاگ بھاگ کر ایک جگہ آتے ہیں تو یہ انہیں ملتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ شکر ہے کہ تم بچ گئی ہو۔ اور دوسرا خواب یہ دیکھا کہ گاڑی ان کی چلتے چلتے دلدل میں پھنس گئی اور اللہ کی مطلب پھنسی رہی، پھر اس کے بعد ان کے شوہر جو ہے وہ چادر کی ایک چھت بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک وائٹ کلر کا مکان ہے ان کے پاس، گاڑی ان کو کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ الحمدللہ صحیح۔ دونوں میں آپ دیکھیں، دونوں خوابوں میں ایک ربط ہے کہ شروع میں کچھ مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، کچھ مشکلات ہیں، لیکن نتیجہ اگر آپ دیکھیں آخر میں تو وہاں پر یہ اپنی بیوی سے ملے، یعنی دیکھ کر کہا کہ شکر ہے تم بچ گئیں، اور یہاں پر آخر میں وائٹ کلر کے مکان کے پاس گاڑی کھڑی ہوئی نظر آئی، اس کا مطلب ہے کہ الحمدللہ امن ہو گیا۔ تو دونوں خوابوں کو اگر ہم ریلیٹ کریں گے، ملائیں گے، ان میں ربط پیدا کریں گے تو اس کی تعبیر یہ بنے گی کہ کچھ پریشانیاں یا تو ان کے ساتھ چل رہی ہیں، چاہے وہ کسی اعتبار سے بھی ہوں، گھریلو اعتبار سے ہوں، اور یا پھر اس اعتبار سے بھی ہوں کہ خدا نخواستہ ان کے شوہر جہاں پر کام کر رہے ہیں یا جہاں پر بزنس کر رہے ہیں، کچھ بھی، کیونکہ لائن ڈسکنیکٹ ہوئی تو ہم زیادہ پوچھ نہیں سکے، تو وہاں پر کچھ پریشانیاں لاحق ہو، ان کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر پریشانیاں یا مصیبتیں نہیں تو خدا نخواستہ مستقبل قریب میں یہ پریشانیاں ان کے ساتھ لاحق ہو سکتی ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہے کہ پریشانی تو آتی ہے نا، ان مع العسر یسرا، کہ قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ بے شک جی بڑے ادب کے ساتھ کالر موجود ہے۔ جی السلام علیکم۔ کی جو اوپر تک آ گئی ہے۔ جی السلام علیکم۔ 4 بیوی ہیں نقاب پوش۔ جی میری بہن ذرا دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا، اب آپ پروگرام میں ان ہو چکی ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بیٹا جی فرمائیے، کیا خواب بتائیں گے؟ میں کہہ رہی ہوں کہ میں داخل تھی اسپتال میں، بیمار تھی، میں نے خواب دیکھا کہ 4 نقاب پوش بیوی ہیں، سورج کی سائڈ سے نا سورج نکلا ہوا ہے، سورج کی سائڈ کی طرف وہ منہ کر کے وہ نماز پڑھنے لگی ہیں، تو میں نے کہا ادھر تو نماز نہیں پڑھنی، نماز اس سائڈ سے پڑھنی ہے، تو ادھر تو خانہ کعبہ نہیں ہے، تو وہ کہتی ہے نہیں ادھر ہی پڑھنی ہے۔ اس خواب کا نا مجھے بتا دیں اس کا کیا مطلب ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، ہم نے خواب سنے اور یقیناً آپ بھی منتظر ہوں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ مجھے بھی دلچسپی ہے سننے میں کہ صاحب اس کی تعبیر کیا بتاتے ہیں۔ میں اور آپ مل کے سب انتظار کرتے ہیں، ملتے ایک شارٹ بریک کے بعد۔ کہتے ہیں اب میرے وہ بہن بھائی جنہوں خواب سنے ہیں یقیناً منتظر ہیں کہ خواب کیا کہتے ہیں، تو چلیے آئیے مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ خواب کیا کہتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو پہلا خواب تھا اس کی تعبیر میں نے یوں عرض کی کہ کچھ پریشانیاں، کچھ مصیبتیں، کچھ مشکلات ان کے آڑے آ رہی ہیں یا خدا نخواستہ آڑے آ سکتی ہیں، لیکن دیکھیں یہ زندگی کا حصہ ہے، جو ہے نا وہ قرآن کریم میں خود یہ ارشاد فرمائے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ تو پریشانیاں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہوتی اور یہ زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، اسے خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہوئے آپ اللہ کی بارگاہ میں صبر کرتے ہوئے آگے بڑھیں گی، دعا کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین مجھے ان پریشانیوں سے محفوظ و معمون فرما۔ تو بہرحال یہ کہ جو ہے وہ خوشی انشاءاللہ آخر میں نتیجہ آپ کے حق میں ہی ہے دونوں صورتوں میں۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات ہم خواب کی تعبیر یہ بیان کرتے ہیں نا اشکر بھائی کہ کوئی مصیبت ہے، پریشانی، تو ویور سمجھتے پتہ نہیں کیا مصیبت کیا پریشانی، کوئی ایسی گھبرانے والی بات نہیں ہوتی، اور خواب میں اگر اس طرح دیکھ لیں کہ جس کی تعبیر کچھ آپ کی پریشانی کی صورت میں، مشکلات کی صورت میں نکل رہی ہو، تو دیکھیں یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خواب کے ذریعے مطلع فرما رہا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اگر پتہ ہی نہ ہو، ہاں، تو جب پتہ ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہے کہ میں گھر سے نکلوں گا تو کوئی دشمن میرے پیچھے، تو آپ اپنی سیفٹی کریں گے، دائیں بائیں دیکھتے ہوئے چلیں گے، ہاں سیفٹی کریں گے۔ تو جب پہلے سے ایک اشارہ ہو چکا ہے کہ خدا نخواستہ پریشانی ہے یا کچھ ہے، معاملہ ہونے والا ہے، تو آپ اس کا سد جواب کریں گے نا۔ اس کا سد جواب کیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا، کہ تم میں سے کوئی اگر برا خواب دیکھ لے تو اسے چاہیے، یہ میں اس لیے بار بار بیان کرتا ہوں تاکہ تمام ویورز کے لیے یہ ان کو یاد ہو جائے۔ میرے خیال میں کال ہے تو آپ لے لیں۔ چلیں کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کالر کہاں سے؟ میں نادیہ بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی نادیہ فرمائیے کیا خواب دیکھا آپ نے؟ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ابو کے انتقال کو ویسے 4 سال ہو گئے، اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ابو واپس آ گئے ہیں، اور وہ ہم سے آ کے کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے واپس بھیج دیا ہے، تم لوگ بہت پریشان رہتے ہو اس لیے۔ اور ایک دفعہ یہ دیکھا ہے، اور دوسری دفعہ دیکھا ہے کہ وہ واپس تو آ گئے لیکن صرف ملنے کے لیے آئے ہیں، اور واپس اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں گے۔
ٹھیک ہے، آپ بہت اچھی بچی ہیں، اپنے بابا سے بڑا پیار کرتی ہیں اور آپ کے خواب سے انداز ہو رہا ہے. بہرحال خواب کیا کہتے ہیں مصعب بتائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. جی حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کوئی برا خواب دیکھو کہ جس کی تعبیر اس طرح نکل رہی ہو تو اول وہ کسی کے سامنے بیان نہ کرو. بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اس کے سامنے بیان کیا، اس کے سامنے، ہاں جس سے تعبیر پوچھنی ہے اس سے آپ پوچھ لیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہے وہ اٹھ کر اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھتکاریں، تھوکے نہیں تھتکاریں، تھو کر دیں. پھر اس کے بعد 3 مرتبہ لا حول شریف پڑھ کے پھر یہ دعا کریں کہ یا الہ العالمین مجھے اس خواب کے برے اثر سے اور شیطان کے شر سے محفوظ و معمون فرما. اٹھنے کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ حتی طاقت حتی الوسع آپ اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیں تو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس خواب کا برا اثر ظاہر نہیں ہوگا. اسے آپ کی اجازت سے تھوڑا سا آپ سے کہوں گا کہ ابھی مجھے کنٹرول روم بتایا گیا ایک ہماری بہن بڑی بے چین، اللہ تعالیٰ ان کو سکون عطا فرمائے، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو وہ چاہتی ہیں کہ وہ بیٹا کس طرح خواب میں ہی مل جائے، نظر آ جائے، تو کچھ طریقہ بتائیں. دیکھیں میں اپنی بہن سے بھی کہوں گا اور اس کے علاوہ مجھے کئی کالز آتی ہیں پروگرام میں بھی، آپ کو معلوم ہے کہ کئی مرتبہ یہ فرمائش تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے. دیکھیں اول بات تو میں کہوں گا کہ یہ عالم برزخ ہے. جب ایک انسان یہاں سے چلا جاتا ہے نا تو عالم برزخ، برزخ کہتے ہیں پردے کو. اب ہمارے درمیان اور ان کے درمیان پردہ ہے. اچھا آپ اس بات کے مکلف نہیں، میں صرف آپ سے نہیں کہہ رہا بلکہ جتنے بھی ویورز ہیں جو تمنا یہ کرتے ہیں کہ مجھے فلاں خواب میں دیجیے، تو آپ اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ان کا حال کیا ہے کیا نہیں ہے. ہاں آپ اس بات کے مکلف ہیں کہ اپنے ایصال ثواب کریں، دعائیں مغفرت کرتی رہیں. آپ کا بیٹا ہے، ظاہر ہے کہ سب سے پہلے تو میں یہ بھی کہوں گا کہ اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے اور آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے وہ خواب میں نظر آئے. لیکن بہرحال اگر آپ کی تمنا ہے تو میں عرض کی دیتا ہوں، سمجھا رہا ہوں وہ الگ بات ہے، لیکن عرض کر رہا ہوں کہ اگر نماز کی پابندی کے ساتھ اگر رات کو سونے سے پہلے سورہ والضحیٰ 11 بار پڑھ لیں اور توجہ رکھیں کہ مجھے خواب میں نظر آئے تو بالآخر وہ نظر آ جائیں گے. یہ روز عمل کرنا اور یہ روزانہ کر لیں جب تک وہ نظر نہ آئے تو انشاءاللہ ہو جائے گا. بہت سے بہن بھائی کو تڑپ ہوتی ہے، سمجھ گیا آپ جی، تو اس حوالے سے بھی یہی نہیں اس کے لیے دیکھیں وہ پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کی دیدار کی تڑپ وہ میرے منہ میں تاب نہیں، میں یہ بات یہ تو تڑپ ہونی چاہیے. سرکار کا دیدار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار سب کچھ ہے. اور آقا علیہ السلام تو وہ ذات گرامی ہیں کہ فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ حقیقت میں مجھے دیکھا. اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے رقیہ بات کر رہی ہوں. کراچی سے رقیہ بات کر رہی ہیں. جی رقیہ فرمائیے. جی میں نے ابھی 15-20 دن ہو گئے تھا ایک سوکھا صحرا ہے جس میں پانی نہیں ہے، صرف ریت ہی ریت ہے. صحرا ہے، پانی نہیں ہے، ریت ہے. جی سمندر جتنا دیکھا ہے نا. ہاں سمندر جیسی ریت ہے. اس کے بیچ میں میں نے دیکھا کہ ہاتھ سے جو کونے تک بازو ہوتے ہیں آدھے بازو کیا ہے؟ نہیں اب ایک منٹ اس کے بیچ میں کیا ہے؟ گھاس ہے؟ گھاس تو نہیں ہے، صرف سوکھی ریت ہے. سوکھی ریت ہے. آگے کیا دیکھا آپ نے؟ تو اس کے اوپر میں نے دیکھا کہ سانپ ہے چھوٹا سا، چھوٹا سا سانپ دیکھا آپ نے. ٹھیک ہے. ہاں اس کو میں نے دیکھا تو وہ اڑ رہا ہے، شمال کی طرف اڑنے لگتی ہے. اور میں جو ہے جنوب کی طرف چلنے لگتی ہے. جو 3 قدم میں چلی ہوں نا تو میں نے دیکھا کہ وہ سانپ وہیں اسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے. اچھا ٹھیک. پھر میں کہتی ہوں کہ یہ تو ادھر ہی بیٹھا ہوا. پھر وہ جو میں کچھ پریشانی میں. اچھا یہ بتائیے رقیہ آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ جی بہت زیادہ اس وجہ سے اس کے 2 دن سے بعد ہمارے گھر کے حالات بہت میاں بیوی کے درمیان بہت لڑائی. اچھا لڑائیاں بہت ہیں. چلے ہم دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے درمیان محبتیں پیدا فرمائے. اپنا خیال رکھے گا. ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ رحم فرمائے گا. مصعب بھائی جو آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے حوالے سے کہا، میں نے کہا میری زبان میں تاب نہیں، میں اتنی بڑی خواہش کا اظہار کر سکوں. لیکن یہ ہے کہ میں کہیں پڑھ رہا تھا، کسی بزرگ سے سوال کیا کسی نے کہ اگر ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے اور ہمارے اعمال صحیح نہ ہو تو کہ ہم جہنم میں جائیں گے، تو وہ مسکرا کر ارے بھائی جن آنکھوں میں زیارت نصیب ہو گئی وہ تو ہر اعتبار سے خوش نصیبی کی بات ہے کہ نیکوکار دیکھے، متبعین میں سے کوئی متبع دیکھے، اس کے لیے بھی شرف قبولیت ہے. اور میرے آقا علیہ السلام نے گناہگاروں سے منہ نہیں موڑا ہے. ہاں یہ گناہگاروں سے منہ نہیں موڑا ہے. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کتنے حلیم الطبع ہے، لیکن کیا فرما گئے؟ فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم. جس نے میری مانی وہ میرا، جس نے میری نہ مانی وہ تیرے سپرد مولا، میرا کوئی واسطہ نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟
آقا علیہ السلام کو دیکھی کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، کی آیت کریمہ کہ جو کسی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تو ان کو عذاب دے تیرے بندے ہیں، اور غالباً یہ نوح علیہ السلام کا جو ہے نا قول ہے. تو آقا علیہ السلام راوی کہتے ہیں کہ اس آیت کی طرف آئے تو پوری رات روتے رہے، پوری رات، مولا میری امت کا کیا بنے گا. تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ شفاعتی لأہل الکبائر، میری شفاعت گناہگاروں کے لیے ہے. یہ حدیث شریف وہاں پہ لکھی ہوئی ہے روضہ مبارک پہ، بالکل الحمدللہ لکھی ہوئی ہے کہ میری شفاعت کبیرہ گناہوں والوں کے لیے. کیا بات ہے ناظرین، فخر کریں ہم لوگ کن کی امت سے. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم گناہوں پر آمادہ رہیں، یہ نہیں، گناہوں پر توبہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، تو پھر انشاءاللہ سرکار علیہ السلام کی شفاعت بھی ہمیں نصیب ہوگی. اور دوسرا یہ کہ درود پاک کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوں گے. یا پھر ائمہ فرماتے کہ ایک سورہ مزمل کثرت سے پڑھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے. چلے شامل کرتے ہیں کالر کو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جی فیاض الحسن شاہ بول رہا ہوں گری شاہ سے، جی لاہور سے. جی شاہ صاحب، میں نے خواب میں دیکھا کہ خواب میں فجر کی نماز گھر کے قریب مسجد ہے وہاں پڑھنے گیا ہوں، تو وہ نیچے میں نے کہا نیچے میں بیٹھ کے پڑھ لیتا ہوں، اوپر نہیں جا رہا، سیڑھیاں چڑھ کے مسجد جاتی ہے اوپر. تو وہ میں نے ایک مزدور سے پوچھا، کام ہو رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ یہ قبلہ رخ کدھر ہے، تو اس نے مجھے الٹا بتایا، الٹی طرف ادھر ہے قبلہ رخ. میں نے کہا یہ تو غلط بتا رہا ہے، میں نے کہا قبلہ رخ تو سیدھا ہے، آپ مجھے الٹا بتا رہے ہیں. پھر میں سیڑھیاں چڑھ کے اوپر چلا گیا، اوپر میں نے نماز پڑھی، اس کے بعد میں گلے پڑے تھے کافی سارے، اس میں نے پیسے ڈالے. نماز پڑھ کے واپس آنے لگا تو میرا بھائی گلا کھول کے پیسے دیکھ رہا تھا. میں نے اس کو کہا بھائی یہ آپ جو گلا کھول کے پیسے دیکھ رہے ہیں یہ تو میں نے ڈالے ہیں. تو بس اسی بات میں بات ہوتے ہوتے جاز آ گئی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی دوستی یاری ایسے لوگوں کے ساتھ تو نہیں جو دین سے دور ہیں؟ جی سمجھ نہیں آئی. آپ کی دوستی ایسے لوگوں سے تو نہیں ہے جو دین سے دور ہیں، دین کے قریب نہیں ہے؟ نہیں اتنے غلط لوگوں سے نہیں ہے میری. اچھا ٹھیک ہے شاہ صاحب. بعض اوقات بظاہر وہ ایسے لوگ نہیں ہوتے، لیکن جب دین کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دین سے دوری ہوتی ہے ان کی، یا دین کے بارے میں بحث کرتے ہیں. میں سن ہی نہیں سکتا اگر کوئی کہے گا دین کے بارے میں. چلے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے شاہ صاحب، بہت شکریہ. مصعب اب ہمارے اختتامی میں 4 منٹ رہ گئے اس پروگرام کے. اچھا دوسری بات عرض کروں گا کہ اگر گناہگار بھی میرے آقا علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر یہ نکلتی کہ وہ گناہ چھوڑ دے، اچھے راستے کی طرف آ جائے. مصعب ایک پروگرام اسی پہ رکھتے ہیں آپ کے ساتھ، آقا علیہ السلام کی اتباع میں آ جائے. ماشاءاللہ. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا کہ رات کا وقت ہے، دکان پر گئی ہے، واپسی پر کتا ہوتا ہے، پھر چھوٹا سا ایک روم ہے وہاں پر 2 سانپ ہوتے ہیں. پھر دوسرا خواب دیکھا کہ بلیک کلر کا سانپ ہے اور اسے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہیں. تو بہرحال یہ کچھ پریشانیوں کی طرف اشارہ ہے، اور پریشانیوں میں لگ رہا ہے کہ کوئی دشمن ان کے ہیں جو ان کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں ہے. لیکن الحمدللہ دیکھیں کتا جو ہے بھونکنے والا دشمن ہے، یعنی وہ پیچھے سے بات کرتا ہے آپ کے لیے، اور سامنے بھی اگر وہ ہوگا تو وہ بات کرنے سے نہیں چکے گا، وہ آپ کو اپنی باتوں سے نقصان پہنچا رہا ہے. اور سانپ ڈستا ہے اچانک آ کر، اس کا مطلب ہے کہ پیٹھ پیچھے بھی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن الحمدللہ اب تک وہ کامیاب نہیں ہوئے. اور تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مستقبل میں بھی انہیں کامیاب نہیں فرمائے گا. سورہ فلق اور سورہ ناس فجر کی نماز کے بعد 11 بار پڑھنے والا 11 بار درود شریف، تو انشاءاللہ دشمن بے بس ہوں گے. میں نے کہا کہ 4 نقاب پوش ہیں، خواتین ہیں اور سورج کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہی ہیں. اب دیکھیں میں دونوں کے خوابوں کو جوڑوں گا. فیاض الحسن صاحب جو آخر میں یہ خواب پوچھا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے ایک مزدور سے پوچھا قبلہ رخ کہاں ہے، تو انہوں نے غلط بتایا، پھر بہرحال انہوں نے صحیح پڑھی. اب دونوں کو بعض اوقات یہ خواب اس صورت میں نظر آتے ہیں کہ جب بندہ ایسی مجلس میں کہیں بیٹھے کہ جو دین کے خلاف بات ہو رہی ہے اسے سن لے، تو بعض اوقات ذہن میں یہ باتیں کہیں نہ کہیں محفوظ ہو جاتی ہیں، تو پھر ایسے خواب نظر آتے ہیں. تو ہمیں ایسی صحبتیں چھوڑنی چاہیے. بھائی نے بھی بتایا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تو الحمدللہ جو دین سے محبت کرنے والے وہ نہیں سنتے، لیکن بعض اوقات پھر شیطان بھی اس طرح آ کر نہ دخل اندازی کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین شیطان کے شر سے محفوظ و مامون فرمائے. اب دونوں جو ہے میں عرض کروں گا کہ سونے سے پہلے ایک تو باوضو سوئیں، سیدھی کروٹ پہ سوئیں اور آیت الکرسی پڑھتے ہوئے سوئیں، انشاءاللہ ایسے خواب نہیں آئیں گے. اور پھر شیطان کی دخل اندازی سے محفوظ رہنے کا بہترین عمل یہ بھی ہے کہ اپنی انگلی کے ذریعے سیدھے ہاتھ سے شروع کریں اور عمر لکھنا شروع کریں. اس طرح لکھیں کہ عین جب آپ شروع کریں تو را بالکل سینے کی دوسرے سینے کے آخر میں ہو، تو اس سے شیطان کبھی بھی خواب میں دخل اندازی نہیں کرے گا، کیونکہ شیطان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر اپنا راستہ چینج کر
کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ نادیہ نے کراچی سے پوچھا کہ والد مرحوم کو خواب میں دیکھا کہ وہ واپس آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں تم لوگ پریشان کیوں، میں سیدھی واپس آیا ہوں۔ اور پھر دوسرا خواب دیکھا کہ وہ واپس آ گئے لیکن پھر جانا ہے۔ تو بات یہ کہ اب وہ ایک عالم برزخ ہے، اب وہ اس جہاں میں، آپ اس جہاں میں ہیں، اور آپ کے لیے بالکل دیکھیں ٹریجڈی ہوتی ہے، یاد بھی آتی ہے، رونا بھی آتا ہے، اور یہ بالکل فطری بات ہے۔ لیکن بجائے اب غم منانے کے آپ ان کو جتنا ہو سکے اصالہ ثواب کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 اعمال کا ذکر کیا کہ جو باقی رہنے والے ہیں، صدقہ جاریہ، دوسرا علم، تیسرا ولد صالح، نیک اولاد، آپ جو بھی نیکی کریں گی اس کا ثواب انشاءاللہ آپ کے والد مرحوم کو پہنچے گا۔ خوب دعائے مغفرت کا اہتمام کریں، یہ خواب اس کی کوئی تعبیر نہیں بنتی۔ اس کے بعد جو ہے وہ رقیہ بہن نے جو خواب پوچھا، سیرا ہے، ریت ہی ریت ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں جب بندہ کہیں سفر میں بھی جا رہا ہو نا، تو سیرا اگر راستے میں آ جائے کہیں دور دراز سفر میں، تو انسان گھبرا جاتا ہے کہ یار یہ تو یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ آپ کی زندگی کی پریشانی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ اس وقت سخت پریشانی کسی حوالے سے بھی، اور آپ کو کوئی امید دکھائی نہیں دے رہی، تو بہرحال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ رجوع کریں۔ اور پھر چھوٹا سا سانپ پھر وہ آسمان کی طرف اڑتا ہے، پھر اس میں آپ نے یہ بتایا کہ آپ کے اور آپ کے شوہر کے درمیان لڑائیاں بھی ہیں، تو بہرحال یہ کوئی دشمن ہے، کار فرما ہے، جو سورہ فلق اور ناس کا میں نے وظیفہ بتایا فجر کی نماز کے بعد یہ کر لیں، اور یا حفیظو یا اللہ کی کثرت رکھیں۔ آخری ہے جو کہ فیاض الحسن صاحب کا ہے، تو ان کا میں نے خواب بیان کر دیا ہے کہ یہ خیالات بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ شیطان بھی دخل اندازی کرتا ہے۔ وہ صاحب بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہگاروں کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ ایک ہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کی قربت اختیار کرنے کا بہت آسان سا طریقہ ہے، کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ گناہوں سے بھی بخشش ہو جائے گی اور گناہوں سے بچت بھی جائے گی۔ اپنا بیعت خیال رکھیے گا، زندگی بخیر۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کا خاکسار میزبان حضرت علامہ مفتی صدر امجدی صاحب کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگا۔ اپنا بیعت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔